السلام علیکم جناب، آج ہم جائیں گے کہ ترکی کے شہر استنبول میں موجود آیا صوفیہ مسجد کی طرف، جو کہ بہت ہی تاریخی اہمیت ہے اس کی، اور اس کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی بھی پوری کوشش کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو کس طرح سے فتح کیا اور کیا کیا معاملات ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس مسجد کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، جو پہلے ایک چرچ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا، اور یہاں پر پنجگانہ نماز باجماعت ادا کی جاتی رہی، اور اب جو کہ مسجد ہے لیکن یہاں پہ نماز ادا نہیں کی جاتی، تو اس کے بارے میں ہم جو کچھ جان سکیں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں جناب آیا صوفیہ مسجد کی طرف۔ تو ابھی میں موجود ہوں آیا صوفیہ مسجد کے باہر میٹرو اسٹیشن پر۔ یہ آیا صوفیہ مسجد کے باہر میٹرو اسٹیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان احمد جامع آیا صوفیہ، اور یہ رستہ جا رہا ہے آیا صوفیہ کی طرف۔ تو ابھی ہم موجود ہیں آیا صوفیہ مسجد کے باہر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیا صوفیہ مسجد ہے یہ۔ اور اگر ہم بات کریں کہ دنیا کی بہترین اور خوبصورت ٹورسٹ پلیسز کی، تو ان میں سے ایک ہے یہ آیا صوفیہ مسجد۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور ابھی ہم اس کو اندر سے بھی دیکھیں گے۔ تو ابھی میں موجود ہوں آیا صوفیہ مسجد کے داخلی دروازے پر، اور ہم بات کریں گے انشاءاللہ آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں، جو کہ جب اس مسجد کو بنایا گیا تو یہ مسجد نہیں بلکہ ایک چرچ تھا، جو کہ عیسائیوں نے بنایا تھا۔ اور یہ کیسے بنا، اس کو پھر کس طرح مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو ایک چرچ کی اہمیت دی گئی، اور پھر ایک میوزیم کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا گیا، لیکن دوبارہ اس کو مسلمانوں نے مسجد کیسے بنایا، تو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہیں مسجد کے باہر وضو خانے کے پاس۔ یہ مسجد کے باہر وضو خانہ ہے، جب آپ یہاں پہ آئیں تو آپ یہاں پہ وضو کر سکتے ہیں، اور نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ مسجد کے داخلی دروازے پر آپ یہ حدیث دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیۃ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطینیہ کو فتح کرو گے، اور کتنا ہی اچھا ہوگا وہ امیر، اور کتنا ہی اچھا ہوگا وہ لشکر جس کا وہ امیر ہوگا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت سے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے بہت کوششیں کی، لیکن یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ تو سلطان محمد فاتح کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ 30 مارچ 1432 کو سلطان مراد کے گھر پیدا ہونے والے محمد، جن کا نام ان کے والد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محمد رکھا تھا، اور آپ کو محمد ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، اور آپ نے ہی قسطنطینیہ یعنی کہ موجودہ استنبول کو فتح کیا، اور صلیبیوں کے دور حکومت کی یہ عظیم الشان عمارت قسطنطنیہ کے عوام کے حوصلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہوا کرتی تھی، اور عیسائیوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ صلیب باقی رہے گی قسطنطنیہ کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا۔ تو اس مسجد کو اور اس شہر کو کس طرح فتح کیا گیا، یہ بتانے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ مسجد کس نے بنائی اور کیسے بنائی۔ تو 300 میں جب قسطنطین نے، جو کہ ایک رومی تھا، اس نے عیسائیت قبول کی، تب اس شہر کو بازنطہ کہا جاتا تھا، تو اس نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس شہر کا نام قسطنطین رکھا۔ اس طرح اس کی تاریخ روم سے بھی پرانی ہے، اور اس لیے پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے یہ مقام اتنا ہی اہم ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ جب قسطنطین نے اس شہر کو فتح کیا تو اس نے اسی جگہ جہاں یہ مسجد ہے، لکڑی کا ایک چرچ بنایا تھا۔ پھر 532 میں یہ چرچ جل گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تعمیر 538 تک مکمل ہوئی، اور یہ خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی۔
اور جب یہ چرچ مکمل ہو گیا تو قسطنطین نے غرور میں یہ بات کہی کہ میں نے سلیمان کو مات دے دی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جسے ہم تخت سلیمانی بھی کہتے ہیں، اور اس تخت سلیمانی کے مقابلے میں یہ چرچ بنایا گیا۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کے ساتھ مشابہ کیا، اور یہ کہا کہ میں نے سلیمان کو مات دے دی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عیسائی اپنی عبادت کر سکیں گے۔ حضرت عثمانیہ کے دور میں ایک وقت تھا جب یہ مسجد صلیبیوں کی تخریب کاریوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، اس لیے اس عمارت کو ایک جنگی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تو اس وقت عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس چرچ کو فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت شہر کی چاروں طرف بہت موٹی موٹی 3 دیواریں فاصلے پر تھیں، اور تینوں دیواریں ایک دوسرے سے مضبوط تھیں۔ اور اس مسجد کو بھی اس قلعے کی طرز پر بنایا گیا تھا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا باہر کا تیسرا حصار ہے، یہ تیسرا برآمدہ ہے مسجد کا، اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد ایک اور برآمدہ ہے جس میں فوجی تعینات ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک قلعہ نما چرچ تھا، جیسے ابھی یہ حصار ہے، اور اس کے بعد ابھی آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ اس کے آگے حصار ہے، اور اس کے آگے مسجد شروع ہوتی ہے۔ تب تو یہ چرچ تھا، تو اس کو ہم چرچ کہتے ہیں، تب یہ چرچ تھا، اور یہ چرچ اس میں یہ 3 حصے تھے، جو کہ باہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے غریب لوگوں کے لیے جگہ تھی، اس کے اندر تھوڑے امیر، اور اس کے اندر جو پادری اور ان کے مذہبی رہنما ہوتے تھے ان کی عبادت کی یہ جگہ تھی۔ اور اگر ہم بات کریں اس قلعہ کو فتح کرنے کی، تو 1453 میں سلطان محمد فاتح نے جب پہلا حملہ کیا تو اسے بری طرح ناکامی ہوئی، اور اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی بڑی وجہ اس کی 3 مضبوط حصار تھے، جو کہ شہر کے چاروں جانب مضبوط دیواریں تھیں، ان کو اکھاڑنا بہت ضروری تھا، اور دوسری بڑی وجہ سمندری راستہ تھا جہاں سے اس قلعے کو یورپ کی ڈائریکٹ امداد حاصل تھی، تو اس امداد کو روکنا بھی بہت ضروری تھا۔ سلطان کو بہت وقت لگا اس چیز کا حل نکالنے میں کہ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے، اور آخرکار حل ملا، تو یہ حل ملا کہ ایک ایسی توپ بنائی جائے جس کے پہلے ہی حملے سے اس کی دیواریں اکھڑ جائیں، اور دوسرا حل یہ نکالا گیا کہ ان کے سمندری راستے کو بند کیا جائے، اور اس راستے کو بند کرنے کے لیے 16 کلومیٹر کا طویل فاصلہ جو کہ خشکی پر طے کرنا تھا، اور کشتیوں کو ان کے راستے میں منتقل کرنا تھا تاکہ ان کے راستے کو بند کیا جا سکے۔ تو اس کا بھی یہ حل نکالا گیا کہ تمام جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کی چربی کو پگھلا کر زمین پر ڈالا گیا، اور رات کے اندھیرے میں کشتیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر ان کے راستے میں منتقل کیا گیا۔ آخرکار ایک بہت بڑے بحری بیڑے کی مدد سے ان دیواروں پر حملہ کیا گیا، اور دوسری طرف سے یورپ کی جو امداد تھی ان کشتیوں کی مدد سے اس کو بھی روک دیا گیا۔ اور 2 ہفتے کی طویل جنگ کے بعد سلطان نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلعے میں ایک پیغام بھجوایا تاکہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، اور انہوں نے رضامندی سے اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اس مسجد کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سلطان جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کا نام قسطنطینیہ سے بدل کر اسلام بول رکھا، اور سلطان نے ایک تاریخی خطاب کیا جس میں سلطان نے یہ کہا کہ اسلام بول کے شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ اس چرچ کو مسجد کا درجہ دیا گیا، اور تقریباً 500 سال تک یہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی رہی۔ کیونکہ اس مسجد کو ایک معاہدے کے تحت حاصل کیا گیا تھا، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پردے کے پیچھے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے کچھ تصاویر ہیں جن کو پردے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی تصاویر اور ان کے مذہبی نشانات ہیں جن کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، اس لیے سلطان نے سب سے پہلے یہ محراب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محراب بنوایا، اور اس کے بعد اس کی سمت خانہ کعبہ کی طرف کی تاکہ مسلمان یہاں پر نماز اور اپنی عبادت کر سکیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 500 سال تک اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی رہی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ قرآنی آیات اس کی دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی پہلی فتح کے بعد ہی اس میں ایڈ کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد 1935 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے گرجے اور مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے اسے ایک عجائب گھر بنا دیا، جو کہ ترکی کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اور ترکی کے نوجوانوں نے 2014 میں دوبارہ ایک مہم چلائی جس میں میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کا مطالبہ کیا گیا، اور اس میں 1.5 کروڑ لوگوں کے دستخط تھے۔ آخر 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے اس میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد یورپی میڈیا نے بہت شور مچایا، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ موجودہ ترک صدر طیب اردغان کی جوان مردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جناب آج کا ہمارا سفر یہیں پہ ختم ہوا۔
دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے سفر کے ساتھ، اور اس اسپائسی سے کھانے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔